السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحوں کے مقام سے متعلق دروس جاری ہیں، اور اس ضمن میں ہم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شافعی جو 752 ہجری متوفہ ہیں، انہوں نے اپنے فتاویٰ میں مومنین کی روحوں کو علیین میں اور کافروں کی روحوں کو سجین میں یہ بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جسم سے ایک تعلق جڑا رہتا ہے، جو دنیاوی زندگی کی طرح تو نہیں ہوتا لیکن تعلق رہتا ہے۔ اور ابن عبد البر جو متوفی ہیں 463 ہجری کے، انہوں نے جمہور سے نقل کیا ہے کہ روحیں اپنی قبروں کے گردا گرد ہوتی ہیں، اور وہ تصرف جو ہے نا جس طرح کا ان کی اجازت ہوتی ہے، حالانکہ وہ علیین یا سجین میں اپنے محل میں پناہ گزین ہوتی ہیں، یعنی کہ محل سے مراد یہاں ان کا جو مقام ہے، یہ محل سے مراد پیلس نہیں ہے، تو جو ان کا مقام ہوتا ہے وہاں پر وہ ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ قبر سے بھی جڑی ہوتی ہیں۔ اور جب میت ایک قبر سے دوسری قبر کی طرف منتقل کی جاتی ہے تو بھی یہ تعلق جڑا ہوا رہتا ہے، اور امام سیوطی نے شرح الصدور میں اس پر بات کی، اور امام ابو المعین نصفی حنفی بحر الکلام میں لکھتے ہیں کہ روحوں کی 4 قسمیں ہیں۔ انبیاء کی روحیں ہیں، وہ اپنے بدنوں سے نکلتی ہیں اور ان کی صورت کی مثل جو ہے وہ کستوری یا کافور کی مثل ہو جاتی ہے، اور جنت میں کھاتی پیتی ہیں، آرام کرتی ہیں، اور رات کو عرش میں لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ اور فرما بردار مومنوں کی روحیں یہ جنت کے باہر کی دیوار میں رہتی ہیں، نہ کھاتی ہیں نہ تمتع ہوتی ہیں، مگر بہشت کی طرف دیکھتی ہیں۔ اور گناہ گار مومنوں کی روحیں زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں ہوتی ہیں۔ اب یہ گناہ گار مومنین ہیں، اب یہ ہوا میں ہوتی ہیں، بعض نے کہا قید میں ہوتی ہیں، بعض نے کہا اس کو۔ اور یہ گناہ گار مومنین کیا ہوتے ہیں؟ یہ گناہ گار مومنین وہی ہوتے ہیں کہ جن کے گناہ ہوں، اور ان گناہوں کی پاداش میں انہیں کوئی سزا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، فرائض کو ادا نہیں کرتا تھا، یا اور کسی وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا ہو، کسی قبر کے عذاب میں مبتلا ہو، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو گناہ گار مومنین کے ساتھ وہی معاملہ نہیں ہے جو کفار کے ساتھ ہے۔ ہاں، انہیں آسمان میں جو مومنین کی ارواح ہوتی ہیں ان کے ساتھ جمع نہیں کیا جاتا، اور کافروں کی روحیں وہ 7ویں زمین کے نیچے سجین میں سیاہ پرندوں کی پوٹوں میں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے جسموں سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے تو اس سے بدن بھی تکلیف اٹھاتا ہے، جیسا کہ سورج ہوتا تو آسمان پہ ہے پر روشنی زمین پر ہوتی ہے۔ شرح الصدور میں پیج نمبر 98 پر ان تفصیلات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ تفصیلات کو ہم نہیں جانتے کہ آیا یہ جو گناہ گار مسلمانوں کی روحیں ہیں ان کے ساتھ جو عذاب قبر کے معاملے، وہ تو میں آپ سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ عذاب قبر کے کیا معاملات ہیں۔ مرنے کے بعد کی سیریز کے اندر کافی مختلف احوال اور میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو اسی لیے ان کے اندر جو ہے ان عذابوں کے بارے میں جا کے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایگزیکٹلی کیونکہ ہر ایک کی کیفیت الگ ہے نا، ہر ایک کی گناہ الگ ہیں تو کیفیت الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور مومنین کی روحیں جو جابیہ میں ہیں، اور کافروں کی روحیں حضر موت کے کنویں برہوت میں ہیں۔ اس ضمن میں ابن حزم کا ایک قول آتا ہے، لیکن اس قول کی تردید کی گئی۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں جابیہ میں اور کافروں کی روحیں حضر موت میں ہیں۔ یہ تو رافضیوں کا قول ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ ابن قیم وغیرہ نے بھی اپنی کتاب الروح میں یہی لکھا ہے کہ اہل سنت کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے کہ یہ رافضیوں کی بات نہیں ہے، صرف صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مومنوں کی جو روحیں ہیں وہ جابیہ میں ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے کہ مومنوں کی روحیں جابیہ میں جمع ہوتی ہیں، اور کافروں کی روحیں حضر موت کی شوریلی زمین میں جسے برہوت کہتے ہیں جمع ہوتی ہیں۔ اور ایک دفعہ کعب نے دیکھا کہ لوگ عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اپنے والد سے پہلے اسلام لائے، ان کے پاس لوگ جمع ہیں اور ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ ان سے جا کر پوچھو کہ بھئی مومن اور کافروں کی روحیں کہاں ہیں؟
آخر جب اس نے جا کے ان سے پوچھا تو فرمایا کہ جابیہ اور برہوت میں، یعنی مومنین کی تو جابیہ میں جمع ہوتی ہیں اور برہوت میں کافروں کی، ابن مندا نے سے بیان کیا ہے۔ اچھا، اب ان دو مقامات پہ ان کے جمع ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، یہ برہوت جو ہے نا، برہوت میں ایک کنواں ہے، بہت گہرا کنواں ہے۔ ابھی اسی مہینے سپٹمبر کے مہینے 2021 میں پہلی دفعہ اس کنویں میں ایک عمان سے ٹیم آئی تھی، وہ اتری ہے، اور کسی پروفیسر کے انڈر انہوں نے بڑے اس کے اندر میجر میں لے کے نا اس کے متعلق مختلف باتیں تھیں کہ اس کنویں میں جنات ہیں یا آوازیں آتی ہیں یا اس قسم کے معاملات مقامی لوگوں میں بہت مشہور تھے۔ تو دن کے وقت یہ پوری ٹیم جو ہے اس میں سے چند لوگ اس کنویں میں، وہ اتنا گہرا کنواں ہے کہ اس کی تہہ تک کوئی پہنچ نہیں پایا تھا اب تک۔ اس پر میں آپ کو تفصیل سے پھر کبھی بتاؤں گا کہ اندر انہیں کیا ملا اور اندر کیا معاملات ہیں، اندر سے کیسا دکھتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے نا، ہمارے ہاں ہر چیز لوگ ظاہر پر ڈیپینڈ کر دیتے ہیں نا، کہ بھئی ہر چیز ظاہر میں ہوگی، ہم اتریں گے اندر تو پھر اندر شعلے ہوں گے، آگ ہوگی، چیخ و پکار ہوگی۔ وہ عالم برزخ کی بات ہے۔ عالم برزخ میں سے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے پردہ اٹھا دے، تو جہاں پردہ اٹھ جاتا ہے وہاں پر بعض چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، وہ کتابوں میں آ گئی ہیں، جیسا پچھلے درس میں بھی بات ہوئی تھی برہوت کے بارے میں، کہ برہوت کے کنویں پہ جا کر اس نے اپنے ایک یہودی تھا، بچہ تھا، اس نے باپ سے پوچھا کہ فلاں کی امانت کہاں دفن ہے، تو اس کے باپ نے بتا دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بیان ہے کہ تمام زمین پر بہترین کنواں زمزم کا اور بدترین کنواں برہوت کا ہے، اور زمین کا بہترین علاقہ مکے کا علاقہ ہے، اور ہند کا وہ علاقہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہند کا وہ علاقہ جہاں آدم علیہ السلام اتارے گئے تھے وہ بھی بہترین جگہ ہے، اسی علاقے سے تمہاری خوشبو آتی ہے، اور بدترین علاقہ احقاف کا ہے جو یمن میں حضر موت میں ہے، اور جہاں کافروں کی روحیں لوٹائی جاتی ہیں۔ ابن مندا نے اسے جمع کیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے کہ تمام زمین کی بدترین جگہ حضر موت کی وادی ہے جسے برہوت کہتے ہیں، اور جہاں کافروں کی روحیں ہیں، اور وہاں ایک کنواں ہے جس کا پانی دن میں پیپ کی طرح سیاہ معلوم ہوتا ہے، اور اس میں زمین کے کیڑے مکوڑے جمع رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے وادی برہوت میں ایک رات گزاری۔ یہ وادی ہے بہت بڑی، اس کے اندر پھر ایک ایسا کریٹر تھا، ایک ایسا گول سا کنواں بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ لوگ اترے تھے، جو ڈاکیومنٹری دیکھی میں نے کہ اس کے اندر وہ اترے تھے، ایک بہت بڑا گول دائرہ سا کنواں، بڑا گہرا ہے، اوپر سے دیکھیں تو سیاہ اندر، بعض دفعہ پرندے اندر سے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر اندر ایک عجیب مخلوقات ہیں، سانپ وغیرہ بہت زیادہ ہے اندر۔ تو بہرحال تو وہ جو ہے اس طرح کا کنواں ہے، اس کے متعلق وہ بتاتا ہے ایک شخص، ابن مندا نے اسے جمع کیا ہے کہ میں نے وہاں طرح طرح کی آوازیں سنی، کیونکہ وہ رات کا وقت اس نے وہاں گزارا نا۔ اب یہ جو سروے ٹیم گئی تھی تو دن میں ہو کے آ گئی، تو کہنے لگا کہ جسے لوگ پکار رہے ہیں کہ اے دوما، اے دوما۔ کسی اہل کتاب نے بتایا کہ دوما وہ فرشتہ ہے جو کافروں کی روحوں پر موکل ہے۔ اس طرح سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے حضر موت کے لوگوں سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی شخص رات نہیں گزار سکتا۔ اسے بھی ابن مندا نے جمع کیا ہے۔ اچھا، اگر جابیہ سے مراد تمثیل ہے کہ روحیں ایسی کھلی جگہ جمع ہیں جو اپنی کشادگی اور ہوا کی پاکیزگی میں جابیہ کی مانند ہیں تو خیر، اور اگر خاص جابیہ کا مقام مراد ہو تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اہل کتاب سے یہ بات سنی ہو۔ اچھا، اسی طرح روحیں زمین میں رہتی ہیں جن کے وارث اللہ کے بندے ہوں گے۔ اس کے اوپر جو علماء تبصرہ کرتے ہیں کہ اگر اس سے یہ مراد ہے کہ آیت کا یہی مطلب ہے تو غلط ہے، کیونکہ آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر کئی علماء تفسیر نے زمین سے زمین جنت مراد لی ہے، کہ روحیں جو زمین میں رہتی ہیں یعنی جنت کی زمین میں رہتی ہیں۔ اور ابن عباس کا ایک اور قول ہے کہ اس سے دنیا کی وہ زمین مراد ہے جسے اللہ امت محمدیہ کے ہاتھوں فتح کرائے گا۔ یہی قول صحیح ہے، جس کی مثال سورہ نور کی آیہ مبارکہ میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ فرما لیا ہے، کن سے؟ الذین آمنوا منکم، اور وہ جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے زمین پہ ان کو حاکم بھی بنائے گا، جیسا ان سے پہلے مسلمانوں کو حاکم بنایا تھا۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے مشرق و مغرب میرے لیے اکٹھے کر دیے گئے ہیں،
جلد ہی میری امت کی حکومت ان ملکوں پر ہو جائے گی جو جو ملک میرے لیے سمیٹے گئے۔ بعض مفسروں کے نزدیک بیت المقدس کی زمین ہے، یہ وہ زمین ہے جس کا وارث اللہ کے نیک بندوں کو بتایا گیا ہے، مگر آیت اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح پچھلے علماء کا ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ رحمۃ اللہ عالمین کے اس قول کہ اللہ بلند ساتھیوں میں پہنچا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اور میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ والی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری والی حدیث جو ہے وہ، اور پھر حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول، یہ پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ شہیدوں کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں، اور حضرت برا والی روایت بھی پچھلے دروس میں ہم ذکر کر چکے۔ لیکن ان تمام دلائل سے ارواح کا مجرد ہوتے ہی ٹھہرنا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ روحیں رب کے آگے پیش کی جاتی ہیں، پھر وہ ان میں اپنا فیصلہ فرما کر انہیں اہل سجین میں یا پھر اہل علیین میں سے لکھتا ہے۔ پھر روح سوال و جواب کے لیے قبر کی طرف لوٹتی ہے، پھر جہاں سے اس کے ٹھکانے کا فیصلہ ہوا ہے اس کی طرف لوٹ آتی ہے۔ یعنی مومنوں کی روحیں حسب مراتب اپنے مرتبے کے اعتبار سے علیین میں، اور کافروں کی روحیں اپنے مرتبے کے حساب سے سجین میں ٹھہر جاتی ہیں۔ اچھا، اب مومنوں کی روحوں کا زمزم کے کنویں میں ہی اجماع ہونا، اس ضمن میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ اس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل ان تک نہیں پہنچی کہ یہ اجماع اسی طرح جس طرح سمجھا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی مستند اہل علم کا وہ کہتے ہیں قول ہے۔ زمزم کے کنویں میں تمام مومنوں کی روحیں وہ کہتے ہیں آ بھی نہیں سکتی، بلکہ یہ قول بالکل سنت کے خلاف بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واضح سنت سے ثابت ہو چکا ہے کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھلوں سے کھاتا ہے۔ یہ قول تو جابیہ والے قول سے بھی برا ہے، کیونکہ وہ فراخ جگہ تو ہے، اور یہاں تو ایک کنویں کی بات ہو رہی ہے جو بالکل تنگ ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ برزخ اس آڑ کو کہتے ہیں جو دو چیزوں میں رکاوٹ ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مطلب ہے کہ روحیں زمین پر رہتی ہیں جو دنیا و آخرت کے درمیان ہے، اور وہاں آزاد ہے، اس پوری زمین پر جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ یہ قول بھی مضبوط طاقتور ہے، کیونکہ روحیں دنیا تو چھوڑ چکی ہیں اور آخرت ابھی آئی نہیں ہے، اس لیے آخرت میں بھی ابھی گئی نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کے درمیان مومنوں کی روحیں کھلی برزخ میں ہیں، جس میں آرام ہی آرام اور انعام ہی انعام ہے، اور کافروں کی روحیں تنگ برزخ میں ہیں، جہاں دکھ ہی دکھ ہے، بے قراری اور عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے ماورا زندگی بعد الموت تک برزخ ہے۔ اب یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں بائیں روحوں کا اجتماع ہے، اس قول کی معراج والی حدیث میں تائید ہوتی ہے، لیکن حدیث میں ایسے الفاظ نہیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام کے برابر ہی میں روحوں کے اجتماع کا ثبوت ہو، بلکہ کچھ روحیں آپ کی دائیں ہیں اور آپ سے بلند و وسیع ترین مقامات پر ہیں، اور کچھ بائیں اور پست و تاریک و تنگ مقامات میں۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ برزخ دنیاوی آسمان کے پاس ہے، یعنی عناصر کی حدود سے ماورا ایک ایسی جگہ ہے، اور آسمان دنیا کے نیچے ہے، مگر ابن حزم جو ہے جب یہ بیان کرتے ہیں تو اس پر کوئی دلیل نہیں دیتے، تو اسی لیے علماء کرام نے ابن حزم کے اس قول کو رد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ایسی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں آتی جو ابن حزم بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ اگر مسلمانوں کی روحیں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف مان لی جائیں، اور یہ بھی ثابت ہے کہ شہیدوں کی روحیں عرش کے سائے میں اور عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے، تو دونوں باتوں میں پھر آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے جواب پھر کئی طرح سے۔ اول تو یہ ہے کہ اس سے لازم نہیں آتا کہ روحیں دائیں بائیں بلندی کی طرف اور پستی کی طرف میں نہ ہوں۔ دوسرے، دنیاوی آسمان پر دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ارواح کے ٹھہرنے کی جگہ علیین یا سجین میں نہ ہو۔ تیسرے، آپ نے یہ خبر نہیں دی کہ آپ نے اس جگہ تمام نیک بختوں کی روحیں دیکھی تھی، بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی دائیں طرف روحیں دیکھی اور بائیں طرف بھی، جبکہ یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھٹے، اور 7ویں آسمان پر آپ کو یہ دونوں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہی رفیق اعلیٰ کی روحوں کا حال ہے، بلکہ آپس میں یہ روحیں بھی مرتبوں کے لحاظ سے بلند ہیں، جیسا کہ بدبختوں کی روحیں پستی میں مرتبوں کے حساب سے پست سر ہیں۔ پھر انبیاء کے ساتھ باقی ان کی امت کے لوگوں کی بھی ارواح آپ نے دیکھی۔ تو بہرحال یہ بہت طویل اس میں ابحاث آئی ہیں، علماء کرام نے اس پہ مختلف آراء کا بھی اظہار کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر مزید باتیں بھی کی ہیں، اور اس کے اوپر پھر مزید دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ اسی طرح پھر اگلے کچھ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، اس کو پھر کبھی دیکھ لیں گے۔ کیا جسموں کے پیدا ہونے سے پہلے روحیں جہاں تھیں مرنے کے بعد بھی وہیں چلی جاتی ہیں؟ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ بھئی کیا جسم کے ساتھ روحیں بھی ختم ہو جاتی ہیں؟ اسی طرح کیا مرنے کے بعد روحوں کو ٹھہرنے کے لیے نئے بدن ملتے ہیں؟
اب ان تمام سوالات کو پھر انشاءاللہ تعالی پھر کبھی اگلی نشست میں دیکھیں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کی نشست میں ہم نے بہت ساری جو باتیں جمع کی ہیں اس سے آپ کو استفادہ بھی حاصل ہوا ہوگا اور برزخ سے متعلق کچھ اور حالات و واقعات بھی کھلے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.